آج پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان کے عنوان سے مختلف زاویوں سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج کے پرفتن و پرآشوب دور میں مسلمانوں کو تباہ و برباد، نیست و نابود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف عالمی پیمانے پر تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ ہر ملک، ہر خطے میں مسلمانوں کے نشیمن کو اجاڑ کر نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے عظمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان ظلم و بربریت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ لیکن جب مسلمانوں کی یہ حالت دیکھتا ہوں تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسا سوال ہے کہ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں جنم لے گا، پیدا ہوگا، جس کے دل میں قوم و ملت کا تھوڑا سا بھی درد ہو۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں کو اتنے برے ایام دیکھنے کو کیوں ملے؟ کیوں جگہ جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیوں آج جگہ جگہ پر مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیوں آج ہمارے مکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے؟ کیوں آج ہمارے دکانوں کو جلا کر خاکستر کیا جا رہا ہے؟ کیوں آج ہم ذلت بھری نظروں سے دیکھے جا رہے ہیں؟ ہمارا وقار ذلت و رسوائی میں کیوں بدل گیا؟ ہمارا رعب و دبدبہ کیوں ختم ہو گیا؟ ہم غالب تھے مغلوب کیوں ہو گئے؟ یہ تمام سوالات ہیں۔ اگر عقل سلیم اور غور و فکر سے سوچے تو ہمارے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ ہم نے ایک عظیم الشان سرمایہ کھو دیا۔ اور وہ عظیم الشان سرمایہ کیا ہے؟ وہ عظیم الشان سرمایہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے باہمی الفت و محبت اور اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا۔ ہم سے اتحاد و اتفاق کی عظیم پونجی لٹ گئی۔ حالانکہ ہم کو معلوم ہے کہ اتحاد و اتفاق ایک ایسی عظیم الشان دولت و ثروت ہے کہ جس کو غیر قوموں نے بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا ہے۔ اتحاد و اتفاق ایک گراں قدر سرمایہ ہے جس نے عرب و عجم، ایران و چین، کالے گورے، امیر و غریب کی عصبیت کو ختم کیا۔ اتحاد الامم ایک عظیم اثاثہ ہے جس کے ہوتے ہوئے معاشرہ تباہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ عالم اسلام پر طائرانہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا، یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ مسلمان اتحاد و اتفاق سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر، بین الاقوامی سطح پر، عالمی منظرنامے پر مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کسی بھی صاحب نظر، کسی بھی صاحب عقل، صاحب فہم اور ارباب دانشور سے پوشیدہ نہیں۔ مسلمان معاشیات، اقتصادیات، سماجیات، سیاسیات، بلکہ میں کہوں تو زندگی کے تمام اہم شعبوں میں ایک تشویشناک حد تک پچھڑتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تاریخ درد و غم، سوز و الم کا مرقع، مجبوری و بے بسی کی تصویر، سفاکی و درندگی کا شکار، مسائل و مصائب سے کچلی ہوئی اور درد و کر میں ڈوبی ہوئی داستان بن کر سامنے آتی ہے۔ مسلمانوں، یہی وہ اتحاد ہے کہ جب ہم نے اسے گلے لگایا تھا اور افتراق و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ نہ بنی تھی تو ہم پوری دنیا پہ قابض تھے۔ ہمارا ہلالی پرچم بام عروج پر تھا۔ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ہماری حکمرانی تھی۔ صحرا و بیاباں ہمارے زیر مملکت تھے۔ دریا و سمندر ہمارے زیر نگی تھے۔ چرند و پرند ہمارے تابع تھے۔ ہماری شان و شوکت قابل صد افتخار تھی۔ ہماری عظمت و رفعت قابل مبارکباد تھی۔ ہمارے تذکرے سن کر کفار و مشرکین کے سینے لرزہ پر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ دولت ہمارے پاس تھی، عزت ہمارے قبضے میں تھی، حکومت و سلطنت ہمارے پاس تھی۔ ہم جس طرف رخ کرتے تھے فتح و کامرانی قدم میں ہوتی تھی۔ ہر فرعون صفت شہنشاہ کا تخت الٹ کر تاج چھین لیتے تھے۔ کسی کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ تھی۔ دولت ہماری کنیز اور حکومت ہماری لونڈی تھی۔ علامہ اقبال نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن کریم کے فرمان کو فراموش کیا،
آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنا چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، نقش قدم مصطفیٰ کو بھلا بیٹھے۔ جب افراط و انتشار کی چنگاریاں ہمارے اندر شعلہ بن کر بھڑکنے لگی اور اختلاف جیسی مہلک چیز کو ہم نے اپنا رفیق زندگی بنا لیا، اتحاد امم ہم کو برا معلوم ہونے لگا، اختلافات میں ہمیں کامیابیاں نظر آنے لگی، عداوت و تشاہرات کو جب ہم نے اپنے گلے سے لگا لیا تو صحیح معنوں میں اسی دن سے ہم عقابوں کے شکار ہو گئے۔ ہمارا معاشرہ فتنہ فساد سے دوچار ہونے لگا، مصائب و آلام کی گھٹا ٹوپ تاریکیاں ہماری راہ میں حائل ہونے لگی، ہمارا عزم و استقلال ختم ہوتا چلا گیا، کفاروں کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا، کفار و مشرکین ہمیں ذلت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، ہمیں قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے، ہمارے مدارس مساجد پر پابندیاں عائد ہونے لگی، کفر و معاندت کی آندیاں ہمارے خلاف چلنے لگی، عزت و ناموری ذلت و خواری میں بدل گئی، ہمارا عروج زوال میں تبدیل ہو گیا اور ہم ہلاکت و نکبت ہمارا مقدر بن گئی۔ شاعر کہتا ہے آبرو باقی تیری جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، اور ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ لیکن کیا گردش دورہ نے ہمیں آواز نہ دی تھی؟ کیا انقلاب زمانہ نے ہمیں نہیں پکارا تھا؟ کیا حالات وقت نے ہمیں متحد ہونے کو نہیں کہا تھا؟ عراق کی تباہی ہمیں وارننگ دے رہی تھی، فلسطین کی قتل و غارت گری ہمیں متحد ہونے کو کہہ رہی تھی، گجرات کے جلتے رات دن ہمیں مسلح ہونے کو کہا تھا، قوم مسلم کی تباہی ہمارے کانوں میں دستک دے رہی تھی، افتراق و انتشار نے ہماری بے حسی پر ماتم کیا تھا، اور ہر طرف سے آواز گونج رہی تھی اٹھ کہ بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے ان باتوں کو پس پش ڈال دیا، ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دیا۔ ہمارے سامنے مسلم آبادیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، ہمارے سامنے ہماری دکانوں کو نظر آتش کی گئی، ہمارے سامنے ہماروں مکانوں کو جلا کر خاکستر کیا گیا، ہماری ماں بہنوں کی عصمت دری کی گئی، ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹہ اتارا گیا، ذلت و خواری ہمارا سامنا ہوئی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ خیال کیا اور یہ گمان کیا ہم تو محفوظ ہیں، دوسرے برباد ہو رہے ہیں تو ہونے دیں۔ مسلمانوں بتاؤ افغانستان میں ظلم و تشدد کے پہاڑ کیوں توڑے گئے؟ میزائلوں اور مولک ہتھیاروں سے ان کے املاک و جائیداد کو صفحے ہستی سے کیوں مٹایا گیا؟ عراق میں میزائلوں کی بارشیں کیوں ہوئی اور فلسطین کے شیخ یاسین کو کیوں قتل کیا گیا؟ احمد آباد میں قیامت برپا کیوں ہوئی؟ مسلم معاشرہ تباہ و برباد کیوں ہو رہی ہے؟ سوچئے، غور کریے اور پھر مجھے بتائیے، کیا یہ اختلاف و انتشار کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا یہ اتحاد و اتفاق سے دوری کی نحوست نہیں ہے؟ کیا یہ باہمی تنازعوں کا ثمرہ نہیں ہے؟ کیا یہ خداوند قدوس کے فرمان کو فراموش کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ ارے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں انتشار پیدا مت کرو، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو۔ ایک مقام پر کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ جب تم آپس میں مت جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا خیزی ہو جائے گی، ہمت ہو جاؤ گے، مخالفین کے قلوب سے تمہارا رعب و دبدبہ نکل جائے گا، تمہارا وقار ذلت و خواری میں بدل جائے گا اور تم ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ اور اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ابھی بھی ہم نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو دور کر سکتے ہیں، عداوت و تشاہرات کی دیوار کو منہدم کی جا سکتی ہے، آج بھی باہمی الفت و محبت پیدا کی جا سکتی ہے، آج بھی قومی تفاخر من و تو کے امتیاز کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ ہم قرآن کی پکار کو سچے دل سے سننے والے ہو جائے، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صدق دل سے عمل پیرا ہو جائے، اپنے اسلاف کی تاریخ پر عمل کرنے والے ہو جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، فرمان رسول پر ہمارا یقین ہے، دین ہمارا اسلام ہے، خدا ہمارا ایک ہے، اس لیے آؤ تمام نفرت و تنازعات کی دیوار کو منہدم کر ڈالے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، فرمان رسول یہ ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمیں یہ اختلاف کیوں؟ اس لیے ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ دو۔ لیکن آج قوم مسلم کا المیہ یہ ہے کہ جن ہمارے اسلاف نے اپنے
اپنے کارناموں سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اتحاد و اتفاق اور اطاعت و قربانی کی وہ بے مثال اور انمٹ نقوش چھوڑ دنیا والوں کے لیے چھوڑ گئے، لیکن آج ان کے پیروکار ہر محاذ پر اختلاف و انتشار کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ آپ ملت کا جس سطح سے بھی جائزہ لیجیے، جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھیے، اختلاف نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں ملکی اختلاف، صوبائی اختلاف، ہم اس ملک کے ہیں تم اس ملک کے ہو، ہم اس صوبہ کے ہیں تم اس صوبہ کے ہو، لسانی اختلاف، ہماری زبان تمہاری زبان سے اچھی ہے، معاشرتی اور معاشی اختلاف، ہمارا معاشرہ تمہارے معاشرے سے بدرجہ اولا اچھا ہے، تمہاری تہذیب ہماری تہذیب سے اچھی ہے، مدارس میں اختلاف، خانقاہوں میں اختلاف، افکار میں اختلاف، نظریات میں اختلاف، خیالات میں اختلاف، پڑوسی میں اختلاف، حتیٰ کہ بھائی اور باپ بیٹے میں اختلاف۔ تبھی تو ہماری اس حالت کو دیکھ کر قوم و ملت کا درد رکھنے والا ایک شاعر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، جدھر دیکھیے بکھرے ہیں تین کے آشیانے کے، میری بربادیوں کا سلسلہ یارب کہاں تک ہے۔ میں زیادہ لچھیدار باتیں سنا کر آپ کو زیادہ خوش فہمی مبتلا کرنا نہیں چاہتا، لیکن میں ایک تاریخ کی ایک کڑوی مگر زندہ حقیقت کا مشاہدہ کرانا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں، آج ملت اسلامیہ کے سامنے ایک دو مسائل نہیں بلکہ بے شمار مسائل کا دفتر ہے، جو ہماری توجہ کا طالب ہے، جو آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ ہماری تعلیمی زبوحالی، ہماری معاشی اور معاشرتی پسماندگی، ہماری ملی اور سیاسی زندگی کا بحران، ہماری تہذیب و تمدن، ہماری تعلیمی دانشگاہوں کے تحفظ و بقا کا مسئلہ اور عوام کی اس سے بیزاری، ہمارے مدارس و مکاتب کی حفاظت کا مسئلہ اور ان کا مجبوراً زکوٰۃ و زکات پر اکتفا کرنا، ان کے پروردہ جو ملت کی عظیم امانت ہے، جو مستقبل کے معمار بننے والے ہیں، ان کا احساس کمتری اور سائنس کی اس دنیا کے سامنے ہمارے طالب علم کا عجیب ذہنی تناؤ میں مبتلا ہو کر مدارس سے بیزار ہو جانا، یہ تمام چیلنجز ہیں جس کا آج ملت کو سامنا ہے۔ وہ داستاں جو امانت ہے دل کے داغوں کی، کہوں تو چار ستاروں کو نیند آ جائے، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان تمام دعووں کا جواب دینے کے لیے ہمیں جب تک مثبت قدم نہیں اٹھائیں گے، جب تک رفتار زمانہ پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی آپسی خصومت و چپقلش کو خاکستر کر کے نئے عزم و حوصلہ، نئے جوش و ولولہ اور نئی سوچ و فکر کے ساتھ زمام قیادت نہیں سنبھالیں گے، امن و امان اور اتحاد و اتفاق کی باد بہاری سے ساکنان عالم کے مشام جاں کو معطر نہیں کریں گے، رفتار زمانہ کی گردش کا رخ موڑ کر اسلامی قیادت و سیادت کا پرچم بلند نہیں کریں گے، ہم اپنے کردار و عمل سے اپنے اسلاف کے روشن و تابندہ تاریخ دہرا کر دنیا والوں کو محو حیرت نہیں کریں گے، ان کی بساط سیاست سمیٹ کر اسلامی شان و شوکت کا پھریرا نہیں لہرائیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر قوموں کو متحد نہیں کریں گے، یہ گلشن اسی طرح ویران ہوتا رہے گا۔ اس لیے مسلمانوں، آپ سے مؤدبانہ، مخلصانہ، عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ کب تک نظریاتی اختلاف اور عصبیت و تنگ نظری میں پڑے رہیں گے، کب تک آپسی رسا کشی اور احساس برتری میں گرفتار رہیں گے، کب تک انما المؤمنون اخوہ کے درس کو فراموش کرتے رہیں گے، کب تک اپنی ذاتی مفاد کے حصول کے لیے، اپنی شہرت و ناموری کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنوں کو اعلیٰ اور برتر بتانے کے لیے آپس میں خون بہاتے رہیں گے، کب تک آپسی خصومت و چپقلش کا ماحول بنتا رہے گا۔ اس لیے تمام ان باتوں کو بلائے طاق رکھ کر ہم اس شعر کے مصداق بن جائے کہ اٹھ خورشید کا سامان سفر تازہ کرے، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کرے۔ اس لیے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، اتحاد و اتفاق میں بڑی طاقت و قوت ہے۔ جب لوگوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، جب لوگوں میں اتحاد کا ماحول بنتا ہے، آپسی رواداری کا ماحول بنتا ہے، آپسی محبت کا ماحول بنتا ہے، تو زندگی رعنائیاں اور سرمستیاں بھی کھلتی ہے، بنجر علاقہ لالہزار ہو جاتا ہے، ویرانیاں آبادیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور کہو کہ آبشار بس مردہ دلوں کو زندگی کی حرارت سے سرشار کرتے ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔